اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو محمد عارف قادری فاروقی کا سلام قبول ہو۔ ناظرین کرام، میں آج آپ کے لیے ایک زبردست وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ قرآن پاک کا ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو، ہر تکلیف کو چند دنوں میں دور کر سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر ایک سورت اللہ پاک نے نازل کی ہے، سورت اخلاص، جسے سورت التوحید بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر واحد ایک سورت ہے جس کے اندر مکمل اللہ پاک نے اپنی توحید کا بیان کیا ہے، اللہ کی توحید اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس کی بے شمار فضیلت ہے، برکتیں ہیں، عظمتیں ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے جو اس کا ایک وظیفہ خاص لے کے آیا ہوں وہ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف کو دور کر دے گا۔ اگر آپ کے رزق روٹی میں مسئلہ ہے، نوکری نہیں مل رہی، رزق کے اندر برکت نہیں، کماتے بہت ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کدھر جاتا ہے، ایک ہاتھ سے آتا ہے دوسرے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، یا پھر رشتوں کی بندش ہے، گھر کے اندر گھریلو ناچاکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، جو بھی مصیبت اور پریشانی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ پر ہی مسلمانوں کو یقین رکھنا چاہیے۔ تو سورۃ التوحید یعنی سورۃ الاخلاص کا ایک ایسا عمل لے کے میں آیا ہوں، آپ تہہ دل سے محبت اور پیار کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رحمت پہ یقین کرتے ہوئے اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو 7 دن کا یہ وظیفہ ہے، انشاءاللہ 7 دنوں کے اندر آپ کی وہ پریشانی، مصیبت، تکلیف، بیماری، تنگ دستی اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ تو وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے نیت کر لینی ہے اور 7 دن کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور وظیفے سے پہلے آپ نے اس کے لیے وقت جو ہے وہ متعین کر لینا ہے کہ کون سے وقت میں آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد ہے، تہجد میں کر لیں تو اور زیادہ بیسٹ ہے، لیکن آپ اپنی آسانی کے لیے کوئی بھی وقت رکھ سکتے ہیں، لیکن جو وقت رکھیں گے پھر اس کی پابندی کریں گے۔ تو پہلے دن آپ نے جب یہ وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں، جس کی نیت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، بندگی اللہ تعالیٰ کے مترخانہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں گے کہ مولا میں تیری ذات پہ بھروسہ کر کے تیری اس بابرکت صورت کا وظیفہ کرنے لگی ہوں، اس کی برکت سے میری اس مشکل کو، بیماری کو، تکلیف کو دور فرما دے۔ پھر اس کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں 313 بار سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کسی مستند بندے کو، عالم دین کو، کسی پڑھے لکھے جو بندہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھا ہوا اس کو ایک دفعہ سنا لیں تاکہ آپ کی لفظی غلطیاں دور ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنا وظیفہ جو ہے وہ شروع کریں۔ 3 تسبیحیں مکمل کرنی ہے 100 دانے والی، اس کے بعد 13 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی 313 دفعہ سورۃ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر آخر میں 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ سجدے میں کریں تو بہت زیادہ بہتر ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کریں، اپنے اس مسئلے کا حل اللہ کے حضور رکھیں، اور 7 دن جمعرات آپ نے شروع کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جمعرات والے دن سے آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے اور اگلی جمعرات تک اس کو مکمل کرنا ہے۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے، اس سے پہلے بھی آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو پھر بھی آپ نے 1 ہفتہ مکمل کرنا ہے۔ اگر زیادہ ٹائم لگے تو پھر بھی آپ نے اس کے حساب سے کم از کم 1 ہفتہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے اخلاص کو، آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے اس کی برکت سے آپ کے مسئلے کا حل نکال دیں گے۔ آپ کو انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن ہے اور قرآن کی بہترین صورتوں میں سے صورت ہے جسے مکمل سورۃ توحید کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت سے لوگوں نے یہ وظیفہ کیا، اللہ پاک نے ان کی مشکلات کو ختم کیا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ تو اب باری ہے آپ لوگوں کی، آپ بھی اس صورت کا وظیفہ یہ کریں۔ پھر سن لیں، 313 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اول آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔
تو اس طرح پھر جب آپ کا مکمل ہو جائیں گے 7 دن تو شکرانے کے نفل ادا کر دیں کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں ایک بات کو یاد رکھیے گا، اگر درمیان میں کسی دن ناغا ہو گیا کسی وجہ سے تو دوبارہ آپ کو نئے سرے سے وظیفہ شروع کرنا پڑے گا، تو اس لیے کوشش کریں اس کا ناغا نہ ہو۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آج یہ وظیفہ شروع کریں اسی جمعرات سے، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں لوٹیں اور اپنی مشکلات اللہ پاک سے حل کروائیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔